قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا تهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. الفصل الأول. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. یہ جو باب میں اسماء مبارک اور صفات مبارک کے متعلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واجہ جو نام چکاں اور مطلب کجام نامہ واجہ زیادہ مشہور ہے، تو برحال کی ہمیں بارہا مطلب اسی کے بابند اور عربستان تو کا محمد نامی مردم یعنی مشہور نبوتا محمد نام بس چیز واجہ فرمائیں کہ منی جو پیرو کی عبد المطلب امیہ منی نام محمد کو تو آرج اس کا نگو کہ تو پہ تو پیروکانی نام اس رچیا نام ایرنکو جیسے کہ عبد العزا عبد الشمس مثلا چین نام جو مطلب اشیں کے مختلف نام جیسے من پہ تو پیروکانی کنانا و مدرکہ و انچی چنکو. تو آئیے جواب داد کہ ماں اتی وابتو کا مطلب اشیں کہ منا پیش دارک بوت کہ طرح نماسگی بھی آئی نام ابے کا محمد. تو ماں ہمیں واسطہ اتی اما وابے وجہ چی ہمیں نام ایرکت. تو برحال کی جندے ماتا بھی واب دستگت واجہ بی بی آمنہ کہ وہ گشک بوت کے تی چکے نام محمد انت. تو ہمیں پیما یعنی کہ ساری چی یہ نام اللہ پاک واجہ واسطہ خاص کو تگت اور محمد معنی بھی ہمیشی کہ در سچی زیادہ ہما شخص کیا یہ تعریف کنک بھی محمد معنی ہمیشی ہما مردم کے زیادہ آئیے تعریف کنک بھی آئی نام گرک بھی آئیے نات گشک بباں آئیے ارکسی زبان بھی. تو پمی واسطہ اللہ پاک ساری چیز ہمیں نام انتظام فرمائیں تگت. یہ اولی حدیث ہمیشہ کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی کہ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آروش کو واجہ فرمائنت کہ منی متعدد نامت یعنی من نام بازنت بلے آ نامہ چی کہ من مشہوروں آیتو کا یکی محمدیں اور دومی احمدیں. اور واجہ فرمائیں کہ ماہی بھی منی نام ہے. ماہی ہمارا گشان کیا کفرہ را مٹائی نہیں یعنی اللہ منی ذریعے چی کفرہ مٹائی نہیں. اور منی نام حاشرین بھی یعنی کہ منی نقش قدم اسرا مردم قیامتا معاشرت چستبا یعنی منی پشتہ چستبا. وہ منی نام عاقب ہیں. عاقب ہمارا گشان کیا اعتبار دیکھے نبی نے آخری یعنی نبی اعتبار دیکھے نبی نے. تو ہمیں پیما واجہ ہوتی یعنی مختلف نامانی بارہ سمجھائیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسمي لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیمہ وتی ذات مبارک متعدد نام بیان فرمائیں. چنانچہ کروچی فرمائیں کہ منی نام احمدیں منی نام محمدیں اور منی نام مقفی یعنی سجیں پیغمبران چی آخری آوک. اور منی نام حاشریں یعنی قیامت روچہ سجیں مردمانی من جمع کنوک بھی. اور منی نام نبی التوبہ اور منی نام نبی الرحمہ یعنی کہ ماں توبہ نبیوں رحمت نبیوں یعنی مردمانہ منی وجہ توبہ نصیب بھی اور اللہ منہ یعنی دون جہانہ واسطہ رحمت بنائیں تا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ پاک فرمائیں کہ منتر سجیں جہان مردمان واسطہ رحمت بنائیں تو وہ راد آتا.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روچی صحابہ نے وہ فرمائیں آیا شماری گپے سر تعجب و حیرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ چوں قریش مکہ زان چی لعنتن چی منہ محفوظ داشت منی نام محمدت آہاں منی نام بگاڑن مزمم کو مزمم ہمارا روشن کہ آئیے ارکا مزمت بکا ارکا ہی خلاف گپ بجا تو زہرا چی آہاں نام الٹ کو زہرا چی نام جندارا آہاں بدل کو مزمم کو تو پدا مزمم آرا بدوردش کو مزمم نام اسرا ہن لعنت رادات تو واجہ فرمائیں مزمم آرا زادیا مزمم آرا لارت کرا جبکہ ماں محمد ہوں ماں مزمم نہ ہوں تو لہٰذا اللہ پاکا یعنی آہنی زاو بدوردانا منی سراچی ٹگلینت منی نام سرا ہمنا گشت نکو یعنی کہ اللہ ٹگلینت تا منی نام اس چینج کو منی نام جندشی بدل کت تو نام مطلب اشیں کے چینجنگ تو کا اللہ پاک منارہ چریشانی بدوردن چی لعنتن چی یعنی کہ نجات دات۔ وعن جابر ابن سمرہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسي ولحيتي وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير الشعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند کتفه مثل بیضۃ الحمامہ یشبہ جسدہ۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اور ریش مبارک یعنی کہ چیزی مود بس اسپید بتگتا واجوتی مود مبارکانہ تیل جتا تو ای سفیدی ظاہر نہ بتا وقتی کہ تیل نہ جتا ہمارا میں سفیدی گوڑا ظاہر بتا وقتی کہ واجہ سر مبارک کدی تیل نہ جتا نہ رستا گوڑا سفیدی صاف ظاہر بتا تو واجہ ریش مبارک یعنی کہ بز بتا زیادہ مود والا بتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حولیہ بیان کو فرمائیں کہ واجہ چہرہ مبارک چو چمک دمک ایسا پورا چو مثل تلوار بتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ فرمائیں کہ نہ بلکہ مثل مائے پیما مثل روچے پیما بتا اور واجہ چہرہ مبارک یعنی چو کمو چو گولائی مطابق بتا اور واجہ مہر نبوت واجہ کوپگا بتا اور چو کپودر ایک پیما گول بتا اور واجہ جسم مبارک آئی رنگت واجہ مطلب شے میں جسم مبارک کے رنگ مطابق بتا میں مہر نبوت واجہ کوپگے مطلب شانہ مبارک کا کہ خارانی مطلب شے گشیں کہ مسک واجہ مدہ مسک مبارک کا شانہ مبارک کا مہر نبوت بتا ہمیں کوپگانی درمیانہ تو یہ مہر نبوت مطلب کہ یعنی آخری نبی واجہ اچھی بات دیکھے نبی نیست۔ وعن عبداللہ ابن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عندنا غز كتفه اليسرى جمعا عليه خیلان کامثال الثالیل۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت تشوتوں اور واجہ کو میں ورگ شرف حاصل کو تو واجہ یعنی نان و گوشت تناول فرمائے لگا یا کہ فرمائی تھی کہ نانانا شوربہ تو کا سرید کو تگت یعنی نان و گوشت بلے سرید تا یعنی پونڈے تگتا پاوا کو تگتا تو پدا ماں واجہ پشت مبارک کی نیمگات کو تو ماں مہر نبوت دیست واجہ دوئیں شانانی درمیانہ بلے چپیں نیمگا
چپی نمگے جو ہما بردست اڈے ہمیں نمگات اور پورا چو ہاک رنگیت مطلب شنگ چو آکے رنگات اور آئی سرا پورا توشے کنچی تھی دانگانی پیما چکم وہ دانگ مانت. وان ام خالد بنت خالد ابن سعید قالت آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميص بيده فألبسها قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصغر فقال يا أم خالد سناه وهي بالحبشة حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. حضرت خالد ابن سعید جو جنک کی ام خالد نامہ گونڈو یہ چی آج نام بتا خالدی مات ام خالد شما ننو کی تو ان کا سانتوں یک روچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نزدیک کا واجہ کر رہا ہدیہ لاتی گودت کگت ہمیش تو کا گونڈوی بھی مطلب اشیں کہ کمبل و گود وانچی گونڈوانی بھی ماں نگوں چادر و چیز گونڈوی تو واجہ فرمائے ام خالدہ بیار من کر رہا تو واجہ ہمیں گود ہمیں کملی منادات اور وتی دستے گو مطلب اشیں کہ واجہ ہمیں سری گارہ منی سرادہ ہمیں چادرارہ اور واجہ عادت مبارک بودتا وقتی کہ نوکی گودی چیزی گوڑا واجہ دعا فرمائنتا تو دعا کو ام خالدی واسطہ کہ ای گودا کوہن کناتے پدا کوہن کناتے اور مطلب اشیں کہ دیر تک یعنی گود تر عمر دراز اللہ نصیب بکا اور بار بار ترا اللہ گود بدا اور بعض گود گورا کنک تی نصیب بباد واجہ یعنی دعا کو کہ بعض ہی گودی گورا کنک تی نصیب بباد اور امی مطلب ہمیں چادرارہ سبز یا زرد نشان بھی پیرت اور واجہ فرمائیں ام خالد ای بعض زبردستی عمدیں گودی اور لفظ ثنا واجہ استعمال کو جبکہ لفظ عربی لفظ نیت حبشی لفظیہ حبشی زبان ہے اسی معنی حسنہ یعنی سکیں شریں یعنی گودی بہترین گودی واجہ فرمائیں ثنا آئی سمجھتے نہیں یعنی کہ واجہ سمجھو کہ دیکھے زبانی لفظ استعمال کو جیسے کہ ماں بوشائیں بہت اچھا ہے ہمیں پہ یعنی واجہ فرمائیں بعض زبردستی گودی ثنا آئی ثنا مطلب دیکھے زبان لفظی کے بعض شریں گودی اور چونکہ اسی ماں گونڈوئے تو اور ماں پدا شتوں واجہ مطلب اسی کے پشتہ نشتوں اور من دیس کے واجہ مطلب اسی کے یک مطلب ہمیں مہر من دیست تو ماں میں مہرے کو من لیب کنک شروع کو تو منی والد صاحبہ منا عبردہ منا کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بلی لے بکاں شرمانہ نہ مکاں بلی لے بکاں اور پتہ مطلب اسی کہ ماں لیب کو واجہ میں مہر نبوت گما یعنی ام خالد وشگاں کہ ماں واجہ مہر نبوت دیست یہ پوری حدیث مطلب ہمیشہ کہ واجہ گونڈوان سر چون شفقت کو تا مہربانی فرمائیں تا سمجھتے نا گونڈوان مطلب اسی کہ واجہ رحم کو تا باز رحمت اور باقاعدہ آرہ مہر نبوت گما لیبا پتا برداشت جی باوجود واجہ آرہ مانا کو ابری مدے بلی لیبو کو. وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالابيض الامهق ولا بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعر بيضاء. وفي رواية يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون. وقال كان شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصناف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال كان زخم الرأس والقدمين لم أرى بعده ولا قبله مثله.
وکان بسط الکفین وفی اخرى لہ قال کان شتن القدمین والکفین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واجہ قد نہ سک دراج بتا نہ پٹک بتا، واجہ یعنی درمیان قد دیگی بتا، سکیں دراجی مردم سکی پٹکی ایوڑ دوئی نہ بتا، یعنی درمیان قد دے. اور واجہ رنگ بالکل نہ اسپید بتا نہ کہ گندمی یعنی کہ شیر سبز، ہمیں درمیان دوئی نہ بتا. بعض مردم سے سکیں سہرک با ایک بعض ہستے مطلب سبز با، یہ دوئی نہ درمیان بتا واجہ. اور واجہ سر مبارک مود نہ گنگرالا بتگا نہ سخت تچکی بلکہ ہم خمدار بتگا، مکہ یک خمی مانی بی بی یک مطلب اسی کہ تابی بسمانی بی بی، تو باس خوبصورتی مود بتگا، نہ بالکل خمدار نہ بالکل مطلب نہ بالکل سیدھا نہ بالکل گنگرالا بلکہ خمدار. تو ای پہ واجہ مود مبارک بتگا. اور اللہ تعالیٰ واجہ را نبوت دات تو آٹی میں واجہ عمر 40 سالت. پتہ واجہ 10 سال مکہ قیام کو، 10 سال مدینہ قیام کو، اور 6 سال عمرہ واجہ وفات بو. برال دیگا حدیثیں تو کاج 13 سال مکہ گا، 10 سال مدینہ گا، 63 سال ہے. بلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت مطابق فرمانی 10 سال مکہ گا، 10 سال مدینہ گا، 6 سال عمرہ واجہ وفات بو. تو یہ ٹیمہ کہ واجہ وفات بو، واجہ سر و ریش مبارک صرف 20 مود اس پیتا، بس صرف 20 ٹال اس پیتا واگے، باقی درور مود سیاہ آتا، یعنی جوانی توقات واجہ، یہ عمر جوانی عمر ہے. انگا مود مبارک واجہ پورا اس پیت نبود تگتا، سمجھتے نا. اور دیکھیں ایک روایت توقع ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصاب بیان کو فرمائیں کہ واجہ میانہ قدی بودتا، نہ سک دراج نہ پٹک، واجہ رنگ نہایت صاف شفاف چمکدار بودتا. اور واجہ مطلب اشیں کہ سر مبارک جو واجہ جو سر مودتا کدی نیم گوشہ بودتا کدی گیشترا. تو مطلب اشیں کہ واجہ کدی مطلب اشیں کہ نیم گوش تک مود داشتا، کبھی گیشتر کدی کوپگا تک بھی داشتا. یہ سین قسم مود واجہ داشتا گنت. اور واجہ مطلب اسی کہ مود مبارکانی یعنی کہ گپا جنگائیں کہ واجہ سر مبارک جو مود تھا گوش و کوپا کے درمیان تک بھی بتگا. تو سے قسم یعنی حدیث ہیں تو کا مود تذکرہ کے جمعہ وفرا لمہ سے قسم مود. اور واجہ سر مبارک یعنی کہ قدر مزن بتا، بعض مردوں نے سر کسانا نہ بلکہ واجہ سر مبارک ہم کی قدر مزن بتا. اور پادانی گوشت پرگوشت بتگا، پاد پرگوشت پاد بتگا. اور انچیں یک وجی انچیں یک خوبصورتی مطلب واجہ چارگا مردم سیر نکتا. تو من چارت واجہ را کہ چھتو ساری مکدی چون ندیستا، نہ تراچی ساری نہ تراچی رنت. واجہ جو ہتھیلیتاں دستانی مطلب یہ پوریں فراخی ہتھیلیتاں یعنی مزنی ہتھیلی اور فراخی ہتھیلیتاں یعنی کہ ہمیں دستانی دل. اور واجہ مطلب شیں کہ دوئیں بازو اور ہتھیلی مطلب پرگوشتیں بتگاں یعنی کہ گوشت والا بتگنت. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب شیں کہ واجہ چوشنتی محولیہ مبارک بیان فرمائیں. تو مختلف صحابہ اولیاء بیان کو تھا. ان البراء قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین له شعر بلغ شمحة اذنیه ورأیت فی حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن من. متفق علیہ. وفي رواية مسلم قال ما رأيت من ذي لمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شعره يضرب من منكبيه بعید ما بین المنکبین لیس بالطویل ولا بالقصیر. حضرت برا رضی اللہ تعالی فرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک میانہ قد درمیانہ قد مردمی بتا. واجہ دوئیں جو کوپگاں اشیں درمیانہ کافی کشادگی بتا یعنی کوپگ مبارک واجہ مطلب کشادگی بتا. اور اسے چیبی ہم ثابت تھی کہ واجہ سینہ مبارک چھوڑائیں سینہ مبارک کی بتا، چھوڑائیں سینہ مبارک مطلب اشیں کہ چھوڑائی بتا. اور واجہ جو مود مبارکاں گوشن تک بتگاں
اور واجہ مطلب اشیں کہ سہری لباس جو یمنی یک گودی چادری یہ بھی واجہ استعمال فرمائیں تھا، اور فرمائیں تھے کہ من کے واجہ ری حالت تا دی کوئی چوشیں خوبصورتیں مطلب اشیں کہ مردمی چھدو ساری من ندیستا انچو واجہ حسن و جلوہ دیا گات پتہ سے برا فرمائنی، اور من چوشی مود والا مردم کے سہریں گودے تو کا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی زیادہ حسین و وجی ندیستا، ان سکیں واجہ خوبصورتی بودتا، اور واجہ مود مبارک بری کوپگن تک بھی بودتا گا، واجہ دوئیں کوپگن درمیانہ کشادگی بودتا، اور واجہ قد نہ سکدراج بودتا نہ پٹک بودتا، درمیانہ قد مردمی بودتا، واجہ یعنی کہ قد مبارک درمیان بودتا. تو یعنی کہ دیمہ انشاءاللہ حدیث پیدا کا مختلف حدیث واجہ مطلب اشیں کہ سیرت بارہا صورت بارہا درست انشاءاللہ قائم. تو دعا بکنت کہ اللہ پاک مارا شمارا میں پیغمبر نقش قدم نصیب فرمائنی، اور اللہ پاک مارا شمارا جب تک زندہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت اپنائنا کہ اللہ پاک مارا شمارا توفیق عطا بکنت. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى